ہوگا یہ جو قربا ہے نا، قربا، آئے ہائے ہائے، ابھی میں زور کی نماز جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ابھی توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اس پہ بعد میں توجہ دیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ جو لفظ قربا ہے نا، قربا، میں سوچ رہا تھا یہ قربا اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ یہ قربا، فعلا، نصرہ، اس وزن پہ یہ آتا ہے، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو برادران اسلام، واحد مؤنث اندازہ کریں، توجہ کریں، اللہ قرآن میں قربا کسی واحد مؤنث کو کہہ رہا ہے، قربا کسی واحد مؤنث کو، علماء پھوڑ پرچول کر لیں اس بات کی، قربا اس میں تفضیل سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بر وزن فعلا، بر وزن نصرہ، اس وزن پہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے قربا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ان سے آپ کہیں کہ میرے اس دین کی کوئی اجرت نہیں ہے، میری اس رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیتا، فقط محبت کرو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر۔ اللہ نے سیدہ زہرا کی مودت مانگی ہے، اللہ نے کس کی مودت مانگی؟ سیدہ زہرا پاک کی۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل، علماء جانتے ہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا، یہ علماء پہ بات ہے، عام لوگ نہیں سمجھتے۔ تو برادران اسلام، اللہ نے تو ایک کا نام لیا، اللہ نے سجاد صاحب ایک کا نام لیا، ایک کا راجہ، کیا بات ہے، واحد مؤنث، اس میں تفضیل سے ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم قربا کی تفصیل پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیے یا رسول اللہ، نماز ہم پہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، روزہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، فلاں چیز فرض ہے ہمیں پتہ ہے، من ہم، یہ کون ہے؟ واجبت علینا المودت، یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی؟ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو برادران اسلام یاد رکھیں، یہ فرض میں نے لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جن کی مودت کا کل صیغہ امر ہے نا، کل اللہ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، کل قرآن میں کل امر کا صیغہ ہے، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ کیا ہو؟ واجب ہو، تو امت پہ تو فرض ہی ہوگا، بے شک بے شک، امت پہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ جنہ دی محبت منگنی نبی تے واجب ہو، اللہ کہے محبوب کل تو مانگ، تو سوال کر اس بات کا، تو اللہ کا حکم نبی پہ، اور نبی پہ واجب ہے اب یہ سوال کرنا، تو جن کی محبت کا سوال نبی پہ واجب ہو تو امت پہ تو اوجب ہے، بے شک امت پہ پھر اس کا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ و علی و بناہما، میری بیٹی فاطمہ، علی اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، یہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ جو میں نے کہا کہ واحد مؤنث کا صیغہ، اللہ نے کہا کہ اس ایک پاک بی بی سے محبت کا سوال ہے، اب رسول نے اگلے بھی 3 لوگوں کا ذکر کیا، اس سے بلا سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، عظمتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، واہ واہ، بڑائیوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، مودتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، محبتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے۔ اب چونکہ علی پاک ذات سیدہ سے ملے ہوئے مارا جل بحرین کی صورت میں، مارا جل بحرین
کی صورت میں واہ واہ علی چونکہ سیدہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ بھی قربا میں آ گئے حسن و حسین چونکہ ان میں سے قربا میں آ گئے پتہ چلا اصل مرکز سیدہ ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہے وہ قربا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ واہ قربا ہے واہ 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 وہ قربا ہے مدنی صاحب واہ واہ قربا اس لیے برادران اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی قرآن کو پوچھے تو صحیح تو کہتا کیا ہے واہ 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 کوئی پوچھے تو صحیح قرآن سے تو کہتا کیا ہے قرآن گن کیسے گاتا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى برادران اسلام اب چونکہ وہ اور بھی ذرا سماعت فرمائیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ نے ان سے مودت اور محبت کا کہا ہے نا نبی کے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں نبی کی رشتہ داری کے وجہ سے نہیں کہا کہ سیدہ کائنات نبی کی بیٹی ہیں تو اس لیے مولا علی ان کے بھائی ہیں یا ان کے داماد ہیں اس لیے حسنین ان کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں اللہ کا معیار اور ہے لفظ ود پہ آپ جائیں حافظ صاحب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ اکبر فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان قریب رحمان ان کے لیے ود رکھ دے گا ان قریب اللہ ان کے لیے مودت کا اصول بنا دے گا ان قریب اللہ ان کی مودت کا اعلان کر دے گا تو برادران اسلام پتہ چلا کہ سیدہ کائنات ہوں حسنین کریمین ہوں یہ مولا علی مرتضی شیر خدا ہوں یہ سب کے سب رشتے داری کی بنا پر محبت کے قابل نہیں ہے بلکہ اللہ نے ود کا اعلان کر کے پہلے اعلان فرمایا سبحان اللہ پہلے سماعت فرمائی گا وقت کم ہے بڑی محبت سے بیٹھیں میں آپ کو قرآن پاک سے بات عرض کر رہا ہوں میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یا کوئی روایت نہیں جس کو ضعیف کہہ کے دیوار پہ مار دیا جائے میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں اللہ نے ان کا معیار محبت اور مودت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں رکھا کہ رسول کریم کیونکہ اور یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو لفظ قربا ہے نا یہ معیار ہے فضیلت کی وجہ سے اللہ اکبر یہ اس میں تفضیل ہے کیونکہ عربی میں قرب کہتے ہیں فاصلے اور قرب کر لفظ ہے نا فاصلے کے اعتبار سے جو قریب ہو اور کچھ ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے جو قریب ہوں ان کو عربی میں قرابہ کہتے ہیں القرابہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں القرابہ جو فاصلے کے اعتبار سے قریب ہوں ان کو القرب کے نام سے عربی کہتے ہیں اور جو رشتے کے اعتبار سے ان کو القرابہ کہتے ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے قریب ہوں ان کو قربا کہتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں قربا یہ اس میں تفضیل کا اسی لیے صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا تو برادران اسلام رشتہ داری نہیں ہے رشتہ داری کا روڑا نہیں ہے ورنہ نبی پاک سجدے میں تھے نواسہ کندھوں پہ تھا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا اگر روڑا رشتہ داری کا ہوتا تو قیامت تک آنے والا ہر نانا ہی سر سجدے سے نہ اٹھاتا دوتا اگر اوپر بیٹھا اللہ قیامت تک ہر نانا جو ہے وہ سر سجدے سے نہ اٹھاتا کہ اتھے بھی نانے نے سر نہیں چکیا تو میں بھی نانا ہے تو میں بھی نہیں چکنا روڑا رشتہ داری دا نہیں روڑا قربا میں فضیلت یہ فضیلت والا ہی اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا سر نہیں واہ 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 طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے جناب زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا واہ 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 روڑا رشتہ داری دا نہیں اگر رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا تو کوئی اپنے جوائی نو اور کوئی مہر نبوت کے اوپر کسی کے قدم نظر نہیں آتے یہ علی ہی ہے جس کے قدم مہر نبوت کے بھی اوپر یہ بھی روڑا رشتہ داری کا نہیں یہ قربا کی فضیلت کا ہے اور اس سے بڑی فضیلت میں کیا کہوں اگر روڑا رشتہ داری کا ہوتا
تو ہر باپ پہ فرض ہوتا کہ بیٹی آئے تو باپ اپنی جگہ ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ واہ 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 واہ، ہر باپ پہ فرض ہوتا کہ بیٹی آئے، باپ اپنی جگہ چھوڑے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دے، بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دے، اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ قیامت تک ہر باپ پہ فرض ہے یہ؟ پتہ چلا یہ روڑا کوئی باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے، روڑا یہ باپ بیٹی کے رشتے والا نہیں ہے، یہ قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کے مسئلے کی وجہ سے، سبحان اللہ، قربا میں چھپی ہوئی فضیلت کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی فضیلت میری رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی فضیلت اس عظمت کی وجہ سے ہے جو نگاہ خدا بندی ہے۔ ان کی محبت اس فضیلت کی وجہ سے ہے، اس عظمت کی وجہ سے ہے، اس مقام برتری کی وجہ سے ہے جو نگاہ خداوندی میں۔ اس لیے برادران اسلام الا المودۃ فی القربى، اور وہ ود اور محبت والی آیت بھی آپ نے سنی، سیجعل لهم الرحمن ودا۔